پاکستان ایک حقیقت ہے، بھارت سے متاثر نہیں بلکہ اپنے مستقبل پر فوکس ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے مباحثے میں پاکستانی طالب علم احمد نواز کے دلائل سے بھرپور گفتگو۔ کہا بھارت جارحیت کی مشقوں میں مصروف ہے اور پاکستان خاموشی سے تعمیر نو کے مقصد کی راہ پر گامزن ہے۔ پاکستان سفارتی محاذ میں علاقائی طاقت بن چکا ہے۔ پاکستان تنازع پر نہیں تعاون پر یقین رکھتا ہے۔ I stand here not just as a Pakistani, but as someone who believes in what this chamber stands for. That ideas are stronger than fear, and that hope is stronger than hatred. Coming to my first argument, Mr. President, let me begin with one simple truth. Pakistan is not obsessed with India. Pakistan is obsessed with its future. When Indian populism rehearses hostility, Pakistan has been rebuilding, quietly, consistently, and with purpose. Firstly, diplomatically, we have become a regional leader. Pakistan is a key partner in the China's Belt and Road Initiative, not as a conflict zone, as they will tell you, but as a corridor of trade, energy, and connectivity. Secondly, global leaders and American administrations and leaders around the world have publicly praised Pakistan over the last few weeks for its role in regional security, a recognition of cooperation, not of confrontation. پاکستانی طالب علم احمد نواز کے دلائل سے بھرپور گفتگو آپ لوگوں نے ملاحظہ کی۔ بیورو چیف لندن اظہر جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اظہر بتائے گا اس مباحثے میں مزید کیا کچھ ہوا؟ جی بالکل، یہ مباحثہ گزشتہ رات آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہوا، آکسفورڈ یونین کے زیر اہتمام۔ یہ وہ مباحثہ ہے جس میں پہلے پاکستان کی ہائی پروفائل ٹیم نے شرکت کرنی تھی، جس میں سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر، سابق جنرل زبیر محمود حیات اور پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل شامل تھے، لیکن بھارت کی طرف سے آخری ٹائم پہ پل آؤٹ کرنے ان کا جو مین پینل تھا اس سے پل آؤٹ کر لیا گیا اور اس کی جگہ انہوں نے اپنی لو پروفائل ٹیم بھیجی۔ تو پاکستان نے بھی اپنا جو مین جو پینل تھا اسے پل آؤٹ کر کے 3 پاکستانی طلباء جو تینوں آکسفورڈ یونین کے صدر رہ چکے ہیں ان کو میدان میں اتارا تھا۔ ان میں اسرار کاکڑ، موسیٰ حراج اور احمد نواز شامل ہے۔ یہ مقابلہ بھی پاکستان نے جیت لیا، 2/3 اکثریت سے یہ جیتا۔ پاکستان کے تینوں طلباء نے پاکستان کے جو دلائل ہیں پاکستان کے حق میں وہ بڑی خوبصورتی سے سامنے وہ لے کے آئے، اور اس طرح یہ جو پاکستان کا یہ موقف تھا اس کو جو ہے بڑے اچھے طریقے سے پیش کیا، اور آخر میں جب ووٹنگ ہوئی تو 2/3 سے اکثریت سے زیادہ جو وہاں پہ شرکاء تھے انہوں نے پاکستان کے موقف کے حق میں ووٹنگ دی۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ اس موقع پر بڑی تعداد میں جو یونیورسٹی میں زیر تعلیم طلباء ہیں جن کا تعلق دنیا کے مختلف ممالک سے ہیں وہ موجود تھے، اور یہ نتائج ثابت کرتے ہیں کہ جہاں بھارت میڈیا میں اسٹوڈیوز میں شور مچاتا ہے وہاں حقیقی علمی مباحثے میں پاکستانی نوجوان بھی بھارتی نظریہ سازوں پر باری ہیں۔ یہ بڑے آپ ایکسکلوسیو مناظر بھی دیکھ رہے ہیں۔ پاکستانی طالب علم احمد نواز نے بڑی اچھی تقریر کی، موسیٰ حراج نے بڑی اچھی تقریر کی، اور جو اسرار کاکڑ ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے ہے انہوں نے بھی پاکستان کے موقع کو بڑے اچھے طریقے سے سامنے رکھا۔ جو بھارت کا نیا پینل تھا اس میں جے ایس آئی دیپک، پنڈت ستیش شرما جو تھے وہ شامل تھے۔ انہوں نے اس موقع پر بھارت کا موقف تو پیش کیا لیکن وہ کنونس نہ کر سکے جو حال میں موجود لوگ تھے، اور آکسفورڈ یونیورسٹی جیسے عالمی تعلیمی فورم پر پاکستانی نوجوانوں کی یہ ٹھیک ہے۔ اظہر جاوید آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا ہے کہ آکسفورڈ یونین کے تصدیق شدہ مباحثے سے بھارتی وفد عین وقت پر دستبردار ہوا۔ جنرل ریٹائرڈ زبیر محمود حیات، ہنا ربانی کھر مباحثے کے لیے لندن میں موجود تھے۔ بھارتی وفد حاضر کی ہمت ہی نہ کر سکا۔ ہمارا موقف ہے کہ بھارت جو اپنی سیکیورٹی یا فارن پالیسی بتاتا ہے وہ پالیسی نہیں، ووٹ لینے کی اسکیم ہے۔ ہر الیکشن سے پہلے ہائپ دینے کے لیے ایسی پالیسی آتی ہے۔ ہم نے کافی اصرار کیا کہ دونوں ہمارے جو سینئر پارٹیسپینٹس ہیں وہ بہت بزی لوگ ہیں
اور اپنی بے پناہ مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں آئے ہیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کرنے آئے ہیں. میں نہیں جانتا, موضوع بڑا انٹرسٹنگ تھا. موضوع یہی تھا کہ ہندوستان جو اپنی سیکیورٹی پالیسی گردانتا ہے, بتاتا ہے, فورن پالیسی بتاتا ہے, وہ اصل میں فورن پالیسی نہیں ہے, وہ ایک پاپولسٹ اسٹریٹجی ہے. ووٹ لینے کی ایک اسکیم ہوتی ہے اور یہ ہر الیکشن یا ان کے اسٹیٹ الیکشن سے پہلے ایک ہائپ آ جاتی ہے. تو اس میں کافی ساری باتیں ڈسکس ہونے والی تھی جس کو ہندوستان کا ڈیلیگیشن ریفیوٹ کر سکتا تھا, اور ہم نے ثابت کرنا تھا کہ یہ تو اب ہم تو 15 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ ہر دفعہ ایسا ہوتا. اس میں ظاہر ہے ہم پانی کے مسائل, انڈس واٹر کو بھی ایک ہائپ کریشن ہے کہ وہ ڈومیسٹک ایشو ہے, نہیں ہے. کشمیر, جموں کشمیر کا مسئلہ ہے, وہ 370 آرٹیکل جو انہوں نے ایبروگیٹ کر دیا, وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور مسائل ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ان کا حل آئے, پاکستان چاہتا ہے. تو ہم یہ اس موضوع پہ ڈیبیٹ ہونی تھی اور پارٹیسپینٹس نے پھر ووٹ کرنا تھا, جو ایک آکسفورڈ یونین کا طریقہ کار ہے کہ کیا یہ قرارداد کیری کرتی ہے. انڈین ہوتے ہیں, اس میں دوسرے ممالک, آکسفورڈ ہے, یہ دنیا کا پریمیم ڈیبیٹنگ کلب ہے. یہاں پہ دنیا کے جو بیانیے ہیں وہ بنتے ہیں, ختم ہوتے ہیں, بڑی بڑی ڈیبیٹس ہوتی ہیں. ان کا میڈیا ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے. پہلے میں سمجھتا تھا کہ ان کا انگریزی میڈیا 25-30 سال پرانا ہے, 100 کے قریب چینل ہیں, تو وہ بڑی کوئی آبجیکٹو یا اچھی بات کر سکیں گے. لیکن یہ ہے کافی مایوسی ہوئی مئی میں, اور مئی کے بعد جو انہوں نے کیا, ابھی زیادہ مایوسی ہوئی کہ وہ ایک ڈیبیٹ یا ایک اوپن ڈسکشن سے بھاگ گئے. ہم اس کے لیے پوری طرح تیار تھے, ہم تیار ہیں. جبکہ سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی گھر کہتی ہیں کہ بھارت کی پالیسیاں نہیں جو دکھتی ہیں, عالمی سطح پر بھارت کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے. بھارت میں فوج سمیت ہر ادارہ سیاست زدہ ہو چکا ہے. دنیا میں کوئی اس کی بات پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں. جو بھی کوئی تھوڑا سا بھی عقل مند انسان ہے اس کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل سٹیج پہ انڈیا کو ڈیفینڈ کرنا, ایٹ لیسٹ ان دا ریئیکشن ٹو دس پرٹیکولر کرائسس, از آلموسٹ امپاسبل. اینڈ آئی تھنک یہ کہنا کہ انڈیا میں اس وقت پاپولزم نہیں چلا رہا ان کی سیکورٹی, ملٹری, ایوری بڈی از بین امبیرسڈ. The military has been politicized. The institutions have gone down. Human rights record is one of the worst. Democracy has no, democratic institutions have been targeted. اور یہی انڈیا کا ایک وہ چہرہ تھا جو دنیا کو پسند تھا. So I think everybody understands that they don't want to embarrass themselves. چیف لندن اظہر جاوید ہم اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. اظہر بتائے گا اس مباحثے کے دوران وہاں پر کیسا ماحول تھا, دیگر جو پاکستانی طلبہ تھے اور جو دنیا بھر سے طلبہ تھے ان کا کیا ریئیکشن تھا؟ جی بالکل, یہ بڑا ایک پریمیئر ڈیبیٹنگ کلب ہے. یہ آکسفورڈ یونین کی جو الیکٹڈ باڈی ہوتی ہے, پورے آکسفورڈ یونیورسٹی کے جو طلبہ ہیں جو اس یونین کا حصہ ہوتے ہیں آکسفورڈ, اور یہاں پر الیکٹڈ ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے, اس کی موجودگی میں یہ پورے ڈیبیٹنگ ہال کے اندر یہ مباحثہ ہوا. اور اس میں سینکڑوں کی تعداد میں طلباء موجود تھے, مختلف نیشنلٹیز کے لوگ موجود تھے, مختلف ممالک سے لوگ جو یہاں پہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں طلباء وہ موجود تھے. اس دوران دونوں طرف کا جو موقف ہے وہ سنا گیا, دونوں طرف کے جو دلائل ہیں وہ سنے گئے. لیکن پاکستان کو جو وفد تھا, پاکستان کے یہ تینوں طلباء تھے, اسرار احمد کاکڑ, موسیٰ حراج اور احمد نواز, یہ تینوں اسی جو آکسفورڈ یونین ہے اس کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں. انہوں نے بڑے جاندار دلائل دیے پاکستان کی حق میں, پاکستان کی جو پالیسی ہے اس کے حوالے سے, اور جو بھارت کا جو اس وقت موقف ہے اس کے حوالے سے, جو اس کا جنگی جنون ہے, بھارت کا جو پاپولزم کا جو ایک بیانیہ ہے اس کے حوالے سے. تو دونوں جو وہاں پر طلباء, جو دیگر طلباء تھے, وہ پاکستان کے موقف سے وہاں پر کنونس ہوئے, پاکستان کے موقف کو انہوں نے جانا پہچانا. اور اس کے بعد جب ووٹنگ کا مرحلہ آیا تو حال میں موجود 2/3 سے زیادہ طلباء, بڑی کنونسنگ جیت ہے یہ پاکستان کی. اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ بھارت کے جو فرار ہوئے تھے, بھارت کے جو مین پینل فرار ہوا تھا, وہ اس وجہ سے فرار ہوا تھا کہ انہیں پتا تھا کہ ان کا جو موقف ہے وہ عالمی سطح پر قابل قبول نہیں ہے. وہ جھوٹ پہ, فیک نیوز پہ, جعلی خبروں پہ تو چل سکتا ہے, لیکن کسی بھی دنیا کے مہذب معاشرے میں, کسی بھی بڑے ڈیبیٹنگ کلب میں, کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہوں گے, ان کا یہ موقف یا ان کا بیانیہ نہیں چل پائے گا. تو اس طرح یہ ایک بڑا مباحثہ تھا آکسفورڈ یونین کے زیر اہتمام,
اور یہاں پر پاکستان کے جی موقف کی جیت ہوئی ہے. یہ بہت بڑا ریسنٹ ہسٹری میں اگر آپ ٹھیک ہے. پاکستان اور بھارت کے آپ اظہر ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. اس مباحثے کے بارے میں آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. اپنے ناظرین کو بتائیں کہ بھارتی حکومت ہندو شدت پسندی میں ملوث 2024 کے انتخابات کے دوران نفرت انگیز تقاریر کے 173 اور اسلامو فوبیا کے 110 کیسز رپورٹ ہوئے. پاکستانی طالب علم اسرار کاکڑ نے آکسفورڈ کے مباحثے میں مودی سرکار کو بے نقاب کیسے کیا، آپ کو دکھاتے ہیں. Human Rights Watch analyzed in 2024 alone 173 speeches of Modi before the election. In 110 of those speeches, they were about Islamophobia, the war against minorities in India, all as a pattern to unite the Hindu population, the common population, to create fear, to create a common enemy, so he can utilize that for his own benefits. A prime minister who has been summoned prime minister twice before, once the third time, and his speeches says the following: the Muslims are infiltrators, they threaten the safety of our children and daughters. He says that the opposition will bulldoze the Ram temple and return Hindu gods to attend, creating fear. Fear that the largest minority in India is the thing to worry about. After this, I will come to you. He goes on. The Muslims are trying to destroy our gods. They are engaging in vote jihad. His words, not my words. Now, these are not dog whistles. These are silence of hatred. They are open calls for a majoritarian fair, where he is cultivating before every time there is an election, because it works for Modi. This is not democracy, this is not secularism. تو آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا کہ کس طریقے سے پاکستانی طالب علم اسرار کاکڑ نے آکسفورڈ کے مباحثے میں مودی سرکار کو بے نقاب کیا ہے. فیکٹس اینڈ فگرز سامنے رکھے گئے ہیں، پوری دنیا کو بتائے گئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے 2024 کے انتخابات کے دوران نفرت انگیز تقاریر کی گئیں، اور ان تقاریر کے دوران 173 اور اسلاموفوبیا کے 110 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. نفرت انگیز تقاریر کو اپنا ہتھیار بنایا گیا مودی سرکار کی جانب سے، اور 173 نفرت انگیز تقاریر کے جو ہے وہ واقعات پیش ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ اسلاموفوبیا کے 110 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اور پاکستانی طالب علم اسرار کاکڑ نے آکسفورڈ کے مباحثے میں مودی سرکار کو کچھ اس انداز سے بے نقاب کیا ہے کہ فیکٹس اینڈ فگرز سامنے رکھے گئے ہیں، اور پاکستان نے کس طریقے سے جو ہے چاروں شانے چت کیا ہے، ہم یہ کہیں گے. اور برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے بھی گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ آکسفورڈ یونین کے تصدیق شدہ مباحثے میں سے بھارتی وفد عین وقت پر دستبردار ہوا. پہلے ان کا ایک وفد جو ہے وہ دستبردار ہوا، اس کے بعد طلبہ کا وفد میدان میں اتارا گیا، جس کے پرخچے اڑا دیے گئے پاکستانی طلبہ کے وفد کی جانب سے، اور بالکل ایکوریسی کے ساتھ بات کی گئی، فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کی گئی. اور آپ کو بتائیں کہ جنرل ریٹائرڈ زبیر محمود حیات ہنا ربانی کھر مباحثے کے لیے لندن میں موجود تھے. بھارتی وفد حاضری کی ہمت ہی نہ کر سکا. ہمارا موقف ہے کہ بھارت جو اپنی سیکیورٹی یا فورن پالیسی بتاتا ہے وہ پالیسی نہیں، ووٹ لینے کی سکیم ہے. پاکستان کے ہائی کمشنر برطانیہ میں ڈاکٹر محمد فیصل کی جانب سے گفتگو میں یہ کہا گیا ہے. بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نازی جرمنی سے متاثر ہیں. 2002 کے گجرات فسادات ہوں یا مسلمانوں کے خلاف اقدامات، مودی سرکار کے ہر اقدام میں نازی جرمنی کی جھلک ہے. پاکستانی طالب علم موسیٰ حراج نے بھی مودی سرکار کی اصلیت کو بے نقاب کیا. کہا ہمیں بھارتی حکومت کی شدت پسندی کے سامنے بند باندھنا چاہیے. ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. He called Nazi Germany a good lesson for us in Hindustan to learn from it. That is the ideology that sits in the Prime Minister's office today. That is the legacy his leadership lies on. From the ashes of the Gujarat riots in 2002, where Mr. Modi presided over the slaughter of 1,000 Muslims, the destruction of the Babri Masjid, their playbook has remained consistent. Power is consolidated by manufacturing of government. Their version of a Hindu Rashtra, a pure ethno-religious state, cannot exist without Pakistan. They need Pakistan. We have to stand up for my mission. Denied state. They need Pakistan. If Pakistan is to create tomorrow, the BJP will have to invent us. The
Because without the monster next door, they will have to answer to their own people for the hunger, the poverty, and the economic turbulence. So let me tell you again, they do not fight because we are a threat to their borders. They fight us because we are necessary for their balance. Mr. Speaker, the opposition will tell you that these military actions are driven by intelligence. I tell you they are driven by the Election Commission of India's calendar. Let's look at the timeline. It's not a conspiracy. It's a corporate pattern that insults the intelligence of this House. Picture the scene in May 2016. The BJP is fighting a losing battle for the heart of Uttar Pradesh. The polls were clear, the outcome was grim. So what did Modi do?